میت کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان وغیرہ کی دونی دی جائے۔ پہلے چادر بچھائی جائے، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا، کرتے کے درمیان سے چاک کر کے اس میں گلے کی جگہ بنا لی جائے۔ کرتے کا نچلا نصف حصہ ازار پر بچھایا جائے اور اوپر کا باقی حصہ سرہانے کی طرف رکھ دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو چادر بچھا کر اس پر سینہ بند، پھر ازار اور پھر کرتا بچھایا جائے۔ پھر غسل دی ہوئے مردے کو تختے سے آہستگی سے اٹھا کر کفن پر لٹا دیا جائے اور کرتے کا جو نصف حصہ سرہانے کی طرف تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیا جائے کہ کرتے کا سوراخ گلے میں آ جائے اور پیروں کی طرف بڑھا دیا جائے۔ کرتا پہنانے کے بعد جو تہ بند یا چادر سطر کے واسطے میت کے بدن پر ڈالی گئی تھی اسے نیچے سے نکال دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے اوپر کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیے جائیں، ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سر پر اور بالوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو نہ باندھا جائے نہ لپیٹا جائے۔ پھر سر اور داڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دی جائے۔ یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانی چاہیے اور عورت کو تیز پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ پھر سجدے کے موقعوں پیشانی تک، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے پر کافور مل دیا جائے۔ پھر ازار کا بایاں پلہ کنارے میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے، پھر دایاں پلہ لپیٹ دیا جائے، یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں اوپر۔ اگر میت عورت ہے تو ازار لپیٹنے کے بعد سینہ بند کو سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندھ دیا جائے۔ پھر چادر اسی طرح لپیٹ دیا جائے، پہلے بائیں طرف پھر دائیں طرف، یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں اوپر رہے۔ پھر کسی کپڑے سے پیر اور سر کے طرف کفن کو باندھ دیا جائے اور ایک کپڑا کمر کے پاس بھی باندھ دیا جائے تاکہ راستے میں کفن نہ کھل جائے۔ قبر میں مردے کو قبلے رخ لٹانے کے بعد کفن کی یہ تمام گرہیں کھول دی جائیں گی۔ چھوٹے بڑے تمام عمر کے لوگوں کو کفن دینے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ البتہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، یعنی پیدا ہوتے وقت زندگی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو ایسے بچے کو قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔